کسی بھی بات کو بتانے کے، سکھانے کے، سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اسلوب ہیں، ڈھنگ ہیں، اور سکھانے والا ان تمام طریقوں کو سہولت سمجھ کر، آسانی سمجھ کر، اور سیکھنے والے لوگوں کی عقل اور علم اور سمجھ کو سامنے رکھ کر سکھاتا ہے۔ اگر بات کوئی مشکل ہو اور مشکل بات کو مشکل ہی انداز کے ساتھ سکھانے کی کوشش کی جائے گی تو سارے لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پوری بات سمجھ سکیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی اور گہرائی عطا کی ہے، کامل سمجھ عطا کی ہے، فہم عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ اس مشکل بات کو سمجھ لیں، لیکن جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، سادہ ہیں، کم علمی میں ہیں، اور وہ اتنی سمجھ اور فہم نہیں رکھتے کہ ہر بات کو سمجھیں، تو ان کے لیے بات سمجھنا مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن حکیم نے بات کو سمجھانے کا ایک سادہ انداز اختیار کیا ہے، وہ بات کہ جس بات سے انسان نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس بات کے مطابق بنا لیں۔ اس بات کو قرآن حکیم نے بہت سادے انداز میں، سیدھے انداز میں، آسان انداز میں بیان کیا، اور اس آسان کو پھر آسان تر بنانے کے لیے، ایک تو ہے آسان، اور اس آسان کو بھی انتہائی آسان بنانے کے لیے قرآن حکیم نے ایک انداز اختیار کیا ہے۔ وہ انداز یہ ہے کہ قرآن حکیم جب کسی بات کو بعض مرتبہ سمجھاتا ہے تو مثال دیتا ہے، یہ مثال ہے اس کی، یہ مثال ہے اس کی۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر یہ مثال، میم سے 3 نقطوں والی اور لام، یہ مادہ قرآن حکیم کے اندر 94 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 31 مرتبہ مثل، میم سے لام، مثل کا لفظ، 41 مرتبہ مثل، اور 22 مرتبہ مثلاً، عربی کا لفظ ہے مثلاً، مثال، مثال جسے کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی مثال ہی کہتے ہیں۔ یہ اگر ملا لیے جائیں تو 94 مرتبہ یہ میم سا لام کا مادہ استعمال ہوا ہے، اور مثال اتنی آسان، اتنی سادہ، اتنی سہل، اتنی دلچسپ کہ جب وہ مثال بیان کی جاتی ہے تو دماغ خود بخود اس کی طرف کھنچ کے آتا ہے دماغ، اور عقل اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیتی ہے، اور شعور کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کانوں سے اتر کر دل کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی سادہ مثال آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ٹیچر کلاس کو پڑھاتے ہیں اور کلاس بھی چھوٹے بچوں کی ہو اور ان کو ریاضی سکھانی ہو تو کس طرح سکھاتے ہیں، کس طرح پڑھاتے ہیں؟ اگر وہ بچے کو اتنا آسان سا یہ فارمولہ آسان زبان میں بھی یہ سمجھا دیں کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، 3 + 3 6 ہوتا ہے، 4 + 4 8 ہوتا ہے، اب دیکھیں نا میں اور آپ کتنا آسانی سے سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو زندگی گزر گئی۔ لیکن وہ پہلے دن کا بچہ اسکول جانے والا، جب اس کو ابتدائی طور پہ یہ بات سمجھائی جائے گی تو اس کو اتنا کہنے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے، اس کے دماغ کے اوپر سے یہ بات گزر جائے گی۔ اب معلم کا کام ہے، ٹیچر کا کام ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو میں نے کہا جی 2 کو 2 میں جمع کریں تو 4 ہو جاتے ہیں، 3 کو 3 میں جمع کریں تو 6 ہو جاتے ہیں، 8 کو 8 میں جمع کریں تو 16 ہو جاتے ہیں، یہ بچہ نہیں سمجھ پایا، کلاس میں یہ بچہ نہیں سمجھ پایا، تو اب وہ کتنا خوبصورت انداز اختیار کرے گا، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے،
کہ وہ 2 گیند اٹھا لے گا یا 2 پینسلیں اٹھا لے گا، 2 شارپنر اٹھا لے گا. بچے سے پوچھے یہ کتنی ہیں؟ 2. اب وہ 2 ادھر رکھ کے پھر 2 اور گیند اٹھائے گا، ٹھیک ہے، یہ کتنے ہیں؟ 2. اب ان 2 کو ہم نے 2 میں جمع کیا تو اب گن کے بتاؤ کتنے، اب گن کے بتاؤ کتنے. تو بچہ جب گنے گا تو فوراً کہہ دے گا اب یہ 4 بن گئے ہیں. گویا کہ 2 گیندوں کو 2 میں جمع کیا تو 4 بن گئی، 2 پینسلوں کو 2 میں جمع کیا تو 4 بن گئی، 2 شارپنر کو 2 میں جمع کیا. جتنی بھی 2 چیزیں ہوں گی ان میں 2 جمع کریں گے تو 4 بنیں گی، 3 ہوں گی 3 جمع کریں گے. ایک فارمولہ اس کے ذہن کے اندر آ گیا، ایک ٹیکنیک اس کے ذہن کے اندر آ گئی، ایک علم کا چھوٹا سا دروازہ اس کے ذہن کے اندر کھل گیا. اب وہ آگے بڑھے گا. لیکن بعض دفعہ یہاں تک پہنچتے ہوئے بھی بچہ جواب غلط دے سکتا ہے. وہ پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، ایک ماں اپنے بچے کو پڑھا رہی ہے تو بچے کو لکھ کے دیا 5 - 5، 5 سے 5 نکالیں. رزلٹ کیا نکلا؟ تو بچے نے نیچے 2 لکھ دیا، 2 لکھ دیا. تو اس کو غصہ آیا کہ بھائی 5 سے 5 چیزیں نفی کر دی تو 2 کیسے آئے گا؟ 0 آئے گا. تو وہ غصے سے پوچھتی ہے کہ بھائی 5 سے 5 نکالنے کے بعد 2 آتا ہے؟ یہ کہنے کے بعد اس نے مثال پکڑی، اور جب مثال پکڑی تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو کھانے کی مثال، چونکہ بچے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، کہ میں نے 5 پوڑیاں بنائیں اور 5 پوڑیاں بنانے کے بعد 5 میں خود کھا گئی. تو بچے سے سوال کر رہی ہے باقی کیا بچا؟ تو بچہ آگے سے کہتا ہے چھولے. چھولے. اب وہ جو غصے کی نظر سے اس کو دیکھتی ہے کہ یہ جواب غلط دے رہا ہے تو وہ گھبرا گیا، تو اوپر سے کہتا ہے حلوہ بھی تھا. حلوہ بھی تھا. اب بچے کا ذہن تو ادھر چلا گیا نا کہ جب ہم بازار سے پوڑیاں منگاتے ہیں تو ساتھ چھولے بھی ملتے ہیں، چنے بھی ملتے ہیں، حلوہ بھی ملتا ہے. تو جب اس نے کہا کہ 5 میں نے پوڑیاں پکائیں، 5 میں نے خود کھا لی، تو باقی کیا بچا؟ تو بچے نے کہا باقی چھولے ہی بچنے. اور اگر چھولے نہیں بچے تو حلوہ ہوگا. تو ویسے تو یہ ایک فنی کلپ ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کے اندر سے علمی نکتے نکل سکتے. اگر وہ بچہ زیادہ عقل مند ہوتا نا، بعض بچے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ایک یہ بھی بنتا تھا کہ ماما 5 پوڑیاں آپ نے بنائی، 5 ہی کھا گئی، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا. تو یہ بھی جواب تھا کہ 5 میں سے 5 کھا کے کچھ نہیں بچتا. لیکن بہرحال اس نے اس طرح جواب دیا. تو قرآن حکیم کس انداز سے مثال لاتا ہے، اتنی سادہ، اتنی سیدھی، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اتنی عمدہ، اتنی سہل اور آسان ترین مثال کہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ دیہاتی بھی سمجھ جاتا ہے. اسی لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرما رہے میں نے قرآن حکیم کو بہت ہی آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، عمل کے لیے. یہ نہیں کہ یہ سمجھے قرآن مجید اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی سمجھ لینا. لِلذِّكْر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو عمل کے سانچے میں ڈالنا چاہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ قرآن سے پوچھے گا مجھے کیا حکم ہے، قرآن کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ. مجھے کیا حکم ہے، آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر. مجھے کیا حکم ہے، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہا کرو. مجھے کیا حکم ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں بیٹھا کرو. مجھے کیا حکم ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ. کتنا آسان 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 الفاظ سے سمجھایا.